السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر رولز کے بارے میں بات کریں گے، اور بات ہم جو کریں گے وہ تھیوریز کے حساب سے کریں گے، یعنی نظریات کے حساب سے کریں گے کہ یہ نظریات جو ہیں جینڈر آئیڈینٹی کی تشریح کیسے کرتے ہیں، یعنی ہم کو کس طرح سے جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر رولز یا جینڈر کانسٹنسی کے بارے میں کیسے معلومات فراہم کرتی ہیں یا کیسے ہماری سمجھ میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو آئیے ایک نظر جائزہ لیتے ہیں آج کے عنوان کا اور دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن تھیوریز کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم 5-6 تھیوریز یا نظریات کے بارے میں آج ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے بچے اپنا اپنا رول، اپنا جینڈر رول جو ہے کس طرح سے بناتے ہیں، یا اپنی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے 2 بنیادی تھیوریز، ایک کا زور یا ایک کا رخ جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز کی طرف ہے، اور کچھ نظریات کا زور جو ہے وہ سوشل یا کوگنیٹو فیکٹرز کی طرف ہے۔ تو ہم ایک طرح سے موازنہ کریں گے دونوں صورتوں کا، یعنی وہ فیکٹرز جو بایولوجیکل ہیں اور جینڈر رولز یا جینڈر آئیڈینٹی کو بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور وہ نظریات یا وہ تھیوریز جو ماحول کے زور پر بچوں میں ان کی جینڈر آئیڈینٹی یا جینڈر رول بنانے میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ تو ان کا موازنہ، ان کے درمیان سملیرٹیز یا ڈفرینسز، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ تو کون کون سے سوالات ہیں جن کو آپ اپنے مد نظر رکھیں تاکہ جب آپ کورس کو دیکھیں یا اپنی کتاب کو دیکھیں یا نوٹس کو دیکھیں تو ان 2 سوالوں کو اپنے پس منظر میں ضرور رکھیے گا، تاکہ آپ کو چیپٹر کو سمجھنے میں یا عنوان کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے بایولوجیکل اور سوشل انفلوئنسز ہیں جو کہ بچے کو رول پلے میں، خاص طور پہ جینڈر رول پلے میں مدد کرتے ہیں ڈیولپ کرنے میں، اور اس رول پلئنگ سے بچے کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس سوال کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جو ہمارا ماحول ہے یا ہماری سوسائٹی ہے یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جینڈر رولز کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کس طرح سے پرکھتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ جتنے بڑھنے پھلنے پھولنے والے افراد ہیں اس معاشرے کے، وہ ان رولز کے مطابق اس آئیڈینٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے وابستہ ہو جائیں۔ خاص کر وہ جینڈر رولز جو آج کل کے زمانے میں پنپ رہے ہیں یا بن رہے ہیں، ہم اس کا بہت ہی مختصراً جائزہ ہمارے اپنے معاشرے اور مغربی معاشرے کے ساتھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے کو بات بڑھائیں، ایک بات سمجھنی جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جینڈر رول اور جینڈر آئیڈینٹی جو ہے قدرے 2 مختلف ٹرمز ہیں، 2 مختلف اصطلاحیں ہیں۔ جینڈر رول جو ہے دراصل بیہیویئرل کمپوننٹ ہے، جس کے اندر ایک شخص یا ایک فرد یا ایک بچہ جو ہے ایک خاص قسم کے جنسی ضوابط کی صورت میں اپنے رول کو ادا کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو وہ لڑکے جیسے رول یا لڑکی جیسی باتیں یا لڑکے جیسی حرکات و سکنات یا اس کے اعمال اور رد اعمال جو ہیں وہ ہوں گے۔ سو ایکشن ڈریون ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی دراصل تشخص کا نام ہے، یعنی ایک شناخت کا نام ہے کہ جس میں انسان یہ جانتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی، اس کی جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے، یا اس کی جنسی شناخت جو ہے وہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مرد ہوں یا لڑکا ہوں، یا میں یہ سمجھوں کہ میں لڑکی ہوں یا عورت ہوں، تو یہ دراصل شناخت جو ہے اس کی آئیڈینٹی کی فارم ہے۔ اس میں میری سمجھ اور معاشرے کا میرے پہ لیبل جو ہے، دونوں باتیں شامل ہیں کہ مجھ کو مرد یا لڑکا، عورت یا لڑکی جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، وہ میرے تشخص کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو بے شمار تھیوریز، بے شمار نظریات جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر رولز کے ضمن میں پیش کی گئی ہیں، یا ہم ان دونوں ٹرمز کو قریب استعمال کریں گے، اور کبھی کبھی انٹرچینجبلی بھی استعمال کریں گے، جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جینڈر آئیڈینٹی جو ہے
اس کو ہم بہت سارے نظریات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے یا یہ جنسی شناخت جو ہے کس طرح سے ایک فرد میں پیدا ہوتی ہے. تو دو موٹے نظریے ہیں جن کو آپ اپنے مد نظر رکھیں اور ذہن میں کسی طور سے ذہن نشین کر لیں. وہ یہ کہ ایک نظریے کا بنیادی رخ جو ہے وہ بایولوجیکل ہے، اس کا سارا زور جو ہے وہ انسان کی انیٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کے اندر ہارمونز، اس کے اندر ڈیولپمنٹ، خاص طور پہ جینیٹلز کی، اس کے اوپر ہے کہ جسمانی طور پر یا حیاتیاتی طور پر یا فعلیاتی طور پر فزیولوجیکلی یا بایولوجیکلی ہمارے اندر ایسے میکانزمز موجود ہیں جو ہماری جینڈر کی آئیڈینٹی، ہماری جنسی شناخت کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں یا اس کی داغ بیل ڈالتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہماری جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. اس کے برعکس دوسرے قسم کے نظریات جو ہیں وہ سارے کے سارے سوشل ہیں یا لرننگ پہ بیسڈ ہیں، آموزش پر بیسڈ ہیں. یعنی وہ تمام نظریات یہ کہتے ہیں کہ انسان کی آئیڈینٹی جو ہے، خاص طور پہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے، وہ دراصل ماحول کے اثر سے بنتی ہے یا کسی طور سے وقوفی اعمال سے بنتی ہے، جس میں بچے کی یا بڑھتے ہوئے بچے کی سمجھ جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب اکثر لوگ اس جنگ کے اندر، جو نظریاتی جنگ ہے بنیادی طور پر، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ درست ہیں، آیا بایولوجیکل ایکسپلینیشنز یا تھیریز جو ہیں وہ درست ہیں جینڈر آئیڈینٹی کو سنبھالنے یا سمجھانے کے لیے، یا سوشل تھیریز جو ہیں وہ جینڈر آئیڈینٹی کو سمجھانے کے لیے ضروری ہیں. تو بات صرف اتنی سی سمجھ آتی ہے کہ دونوں ہی ضروری ہیں. ہم کسی ایک پر مکمل طور پر اکتفا نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تھیری جو ہے وہ دوسری کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہے یا بہتر ایکسپلینیشن کرتی ہے. بلکہ آج کے زمانے کے جتنے ماہرین نفسیات دان اور ماہر تعلیم اور بہت سارے ماہرین، ان کا یہ خیال ہے کہ دراصل یہ دونوں ہی کمپوننٹس، یعنی بایولوجیکل اور انوائرمنٹل کمپوننٹس جو ہیں، ان کو ایک ساتھ اکٹھا ملا کر دیکھا جائے گا تو ہی بات بنے گی اور تو ہی بات سمجھ آئے گی. اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے تو ہمیں مکمل تصویر جو ہے اس کی تیاری میں یا اس کی نقشہ کشی میں کچھ ملے گا نہیں، اور آدھی تصویر جو ہے وہ نہیں بن سکے گی. تو اس لیے دونوں صورتوں کو دیکھا جائے گا. چونکہ ہم ماحولیاتی نظریات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماحولیاتی نظریات جو جینڈر کی، جنسی شناخت کے بارے میں بات کرتی ہیں، ان کی بے شمار قسمیں ہیں. خاص کر کچھ تھیریز ایسی بھی ہیں جن کے اندر جو ماہرین ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ دراصل یہ نہ صرف ماحول کی وجہ سے شخص جو ہے اپنی جینڈر کی آئیڈینٹی کو بناتا ہے یا ڈٹرمن کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے وقوفی پہلو جو ہیں وہ بھی مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کہ وہ جو شخص جب اپنی جینڈر کی آئیڈینٹی کو تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی سمجھ اور اس کی عقل کا حصہ بھی موجود ہوتا ہے، جو غالباً ایک نظر سے دیکھا جائے تو ماحول کا ہی حصہ ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنی جنسی شناخت کو، اس کا تعین کرتا ہے اور اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو آئیے کچھ نظریات کی طرف غور کر لیں. پہلا نظریہ جو ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر بیسڈ ہے یا نظریہ ارتقاء پر بیسڈ ہے. نظریہ ارتقاء کا بنیادی مفہوم یا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ سمجھا جائے کہ جانور جو ہیں وہ کس طرح سے مختلف جسمانی اور ہجانی اور جذباتی جینیاتی تبدیلیوں میں سے گزرتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں کون کون سی ایسی تبدیلیاں ان کے کردار میں، ان کے بیہیویئر میں، ان کی ایڈیپٹیشن، ان کی تطبیق میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماحول کے ساتھ کسی نہ کسی صورت سے مطابقت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ تمام عناصر جو ہیں دراصل کسی بھی اسپیشی کو ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح سے اپنی زندگی کو ایک ماحول کے اندر بسر کرنے کی صورت بنائیں. تو یہ دباؤ جو ہیں
عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کچھ اور طرح سے ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم نہ صرف انسانوں میں دیکھتے ہیں بلکہ ہم جانوروں میں بھی کسی قدر دیکھتے ہیں. انسانوں میں بالخصوص جس وقت انسان شروع میں پتھر اور دھات کے زمانے میں رہا کرتا تھا تو مرد جو تھے وہ عموماً گھر سے باہر جایا کرتے تھے شکار کے واسطے. اس زمانے میں آرگنائزڈ ایگریکلچر جو تھا وہ موجود نہیں تھا. یعنی وہ باہر جاتے تھے جڑی بوٹیاں اور پھل اکٹھا کرنے کے لیے کہ وہ گھر لے آئیں تاکہ گھر والے کھانا کھا سکیں اور ظاہر ہے جانوروں کا شکار کر سکیں جس کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ گھر میں میسر ہوگا. باہر جانے کی وجہ سے اور چیزوں کو باہر سے ایکوائر کر کے گھر میں لانے کی صورت میں مردوں نے اپنے اندر ایک انسٹرومنٹل ٹریٹ جو ہے وہ پیدا کر لیا جس کو اچیومنٹ کہتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھنے کا قدم. یعنی وہ مرد جو باہر جاتے تھے اور شکار کر کے لے آتے تھے کامیاب مرد کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے اور ان کے کنبے والے خوش ہوتے تھے کہ وہ باہر سے جا کے چیزیں لے آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے گھر کے اندر کامیابی اور کامرانی کو جنم دیا ہے. اس کے برعکس عورتوں کے اوپر جو ایوولوشنری پریشر ہے وہ دراصل بچوں کی پیدائش، بچوں کو کے حمل میں سے گزرنے کا عمل اور بچوں کو پیدا کرنے کا عمل، بچوں کی ڈپینڈنسی کی وجہ سے عورتوں کا گھر میں رہنا، یہ تمام فیکٹرز جو ہیں اس نے عورت کو گھر سے باندھ دیا. سو ایوولوشنری پریشرز نے مرد کو گھر سے باہر جانے پر مجبور کر دیا اور عورت کو گھر کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا. یہ دونوں پریشرز جو ہیں ان کی وجہ سے مرد اور عورت کے جینڈر رولز جو ہیں، جنسیاتی رول جو ہیں وہ مختلف ہونے شروع ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ ان کی جینڈر آئیڈینٹی، ان کی جینیاتی یا جنسی جو شناخت ہے وہ مختلف ہونی شروع ہو گئی، بدلنی شروع ہو گئی. یہ ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ رولز مردوں نے باہر جا کر شکار کر کے واپس لا کے کھانا مہیا کرنے کے لیے کہ یہ اور اچیومنٹ کی ٹریٹ جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے اندر غصہ یا ایگریشن جو ہے وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. مثلا مرد جو ہیں وہ ان ایوولوشنری پریشرز کی وجہ سے اپنے دائیں دماغ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر اسپیشل ایبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہ جس جگہ جا کے شکار کر رہے ہیں اس جگہ کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ واپس گھر کو آ سکیں، اور وہ مارکرز یا بیرنگز جو ہیں وہ ان کو بھی رستے میں یاد رکھتے ہیں تاکہ چونکہ اگر وہ کچھ میل دور چلے گئے گھر سے تو ان کو یاد رکھیں کہ گھر جو ہے وہ کس طرف ہے یا کس سمت میں ہے تاکہ وہ گھر واپس پہنچ سکیں. یہ ایبلٹیز جو تھیں، اسپیشل ایبلٹیز جو ہیں جن کو ذہانت کے ٹیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، مردوں میں قدرے عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اور عورتیں چونکہ گھر میں رہ گئی تھیں اور بچوں کی دیکھ بھال میں لگ پڑی تھی تو ان میں نرچرنس کی قابلی خصوصیت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی. نرچرنس کے لیے ضروری تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کریں. تو عورتیں جو ہیں وہ باتیں کرنے کی یا ان میں باتیں کرنے کی خصوصیت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ اپنے دماغ کا بایاں حصہ جو ہے استعمال کرتی ہیں جو زیادہ تر لینگویج بیسڈ ہے یا لنگوسٹکس کی اس کے اندر بیسس جو ہے وہ موجود ہے. دماغ کے دو حصے اور مرد اور عورت دونوں حصوں کو مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت ساری خوبیاں اور کسی قدر خرابیاں بھی عورتوں اور مردوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ تو ایوولوشنری تھیوری کے مطابق ان لڑکے یا لڑکی کے اندر، مرد اور عورت کے اندر اس کی جنسی شناخت جو ہے اس کی بنیاد ایوولوشنری پریشر ہے، اور وہ ایوولوشنری پریشر صدیوں سے مردوں کو مرد بناتا چلا جا رہا ہے اور عورتوں کو عورت بناتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تخصیص یا یہ ڈفرنس جو ہے عورتوں اور مردوں میں بالکل ہمیں صاف طور پہ نظر آتا ہے. اب باوجود اس کے ایوولوشنری تھیوری جو ہے وہ بڑی زبردست تھیوری ہے اور اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے تجربات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں بایولوجی کی فیلڈ میں اور بہت ساری فیلڈز کے اندر، سوشل سائیکالوجی میں، سوشل بایولوجی میں بے شمار تجربات جو ہیں کیے گئے ہیں. لیکن اس میں
اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی گئی ہیں اور اس نظریے کو کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے. خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ہمیشہ ہر کلچر کے ساتھ نہیں ہوتے. یعنی کئی ایسے کلچرز، کئی ایسے معاشرے ہیں جو بالکل اپنی روڈیمنٹری فارم میں موجود ہیں، مگر ان کلچرز کے اندر مرد اور عورتوں کے درمیان اس طرح کی جینڈر آئیڈینٹی ڈفرینسز نہیں ہیں جیسا کہ کچھ اور کلچرز میں ہے. باوجود اس کے کہ مانا جاتا ہے کہ میجورٹی میں کلچرز جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے مردوں اور عورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایکسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور کراس کلچرلی یہ ڈفرینسز جو ہیں عورتوں اور مردوں میں پائے جاتے ہیں. اس آرگیومنٹ کی بنیاد کے اوپر بہت سارے سوشل سائیکالوجسٹ اور بہت سارے سوشل سائنٹسٹ اس بات کو استعمال کرتے ہیں اور پیراڈائم استعمال کرتے ہیں کہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس میں خرابی اس وجہ سے ہے کہ وہ صرف تصویر کے آدھے رخ کو دیکھ رہی ہے، جس کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے یا اس تھیوری کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ عورتوں اور مردوں میں ڈفرینسز جو ہیں یہ ایوولوشنری بیسس کے اوپر ہیں یا ایوولوشنری دباؤ کی وجہ سے ہیں. دراصل انہوں نے ان سوشل ایلیمنٹس کو یا سوشل فیکٹرز کو نہیں دیکھا غور سے، کیونکہ ان فیکٹرز کی وجہ سے بھی جینڈر آئیڈینٹی بنتی ہے. سو یہ ایکسپلینیشن کہ صرف ٹوٹلی ایوولوشنری پریشرز کی وجہ سے جینڈر آئیڈینٹی بنتی ہے کسی قدر سادہ بات معلوم ہوتی ہے، پوری کہانی نہیں ہے. اس کے اندر سوشل فیکٹرز کا ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. تو ظاہر ہے جب بہت سارے بایولوجسٹ اس بارے میں سوچنے لگ پڑے تو انہوں نے پھر اس نظریے کی ایک اور تشریح کی جس کو ہم بایو سوشل تھیوری کہتے ہیں، جو کہ جینڈر آئیڈینٹی میں استعمال ہوتی ہے. مونی اینڈ ایئر ہارڈ نے یہ تھیوری 1972 میں پیش کی، جو یہ کہتی ہے کہ صرف بایولوجیکل فیکٹرز ہی نہیں بلکہ سوشل فیکٹرز ملا کر انسان کی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ بنتی ہے. مثلا سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کسی بھی بچے کی جنسی شناخت کو بنانے میں، اس کا جرثومہ یا کروموسومل آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یعنی لڑکوں کے اندر ایک کروموسوم ہے جسے ہم وائی کہتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے، اور لڑکیوں کے اندر ایک کروموسوم موجود ہے جس کو ہم ایکس کہتے ہیں. تو اگر یہ کروموسوم کسی بچے میں موجود ہے ایکس یا وائی، تو اس کروموسوم کی وجہ سے آپ اس کی جینڈر کی شناخت جو ہے یا اس کی جنسی شناخت جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہے. اس کے بعد جیسے جیسے فیٹس، جیسے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. مثلا اگر وہ لڑکا ہے تو ماں کے اندر سے اینڈروجنز، ایسے ہارمونز نکلنے شروع ہو جائیں گے جو اس کو لڑکا بنانے کے لیے تیار کرے گا. نہ صرف جسمانی طور پہ لڑکا بنانے کے لیے تیار کرے گا، جیسے اس کے عضو تناسل، اس کے خصیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دے گا، بلکہ یہ ہارمونز جو ہیں اس بچے کے دماغ پہ بھی اثر انداز ہوں گے اور اس کا دماغ جو ہے لڑکے کی سوچ کا حامل ہونا شروع ہو جائے گا. سو یہ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں جو ڈیٹرمن کرتے ہیں. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بایولوجی کا اثر قدرے کم ہو جاتا ہے اور سوشل اثر یا سوشل فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ، بہن بھائی، دیگر احباب جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ بچے کی شناخت اس کے عضو تناسل کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو یہ ایک سوشل عمل ہے، اس کے اندر کوئی بایولوجی شامل نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب بچے کو لیبل کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک سرنامہ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ بچہ لڑکا ہے یا یہ بچی جو ہے لڑکی ہے. اور اس لیبل کو ڈٹرمن یعنی لیبل لگانے کے لیے وہ بچوں کے جینیٹلز کو یا عضو تناسل کو دیکھ کر یہ لیبل جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد بچہ ظاہر ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب وہ بلوغت کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خود سے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس کے اندر جو جذبات ہیں جسمانی، وہ فزیولوجیکلی تیار کرتے ہیں اس کو کہ اس کی شناخت جو ہے، خاص طور پہ
جنسی کشش کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو لڑکا یا لڑکی کا تصور یا اس کی شناخت دینے میں بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. اور لڑکا جو جوان ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتا ہے، اور لڑکی جو جوان ہو رہی ہے یا جوان ہو چکی ہوتی ہے اپنے آپ کو لڑکی تصور کرنے لگتی ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو اس کے بعد ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے بایو سوشل تھیوری کے مطابق. جیسے کہ پہلے ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کروموسومز کی بنیاد پر ہے، پھر جینیٹلز کی بنیاد پر ہے، پھر ہارمونز کی بنیاد پر ہے. ہارمونز کا دو شاخہ اثر، ایک تو دماغ پر ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ بچے کے جینیٹلز پہ ہوتا ہے. اور وہ جینیٹلز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں باہر کے لوگ کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. بچہ خود بھی اس بات کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جیسے وہ گرو کرتا ہے، اور پھر بیسک جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پیوبرٹی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ بلوغت میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ان جینیٹلز کی وجہ سے کہ اس کے اندر جنسی کشش جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں جو شخص ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایڈلٹ ہو جاتی ہے یا ایڈلٹ لائک ہو جاتی. بایو سوشل تھیوری کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ اچھی تھیوری ہے اور یہ ایکسپلینیشنز پرووائڈ کرتی ہے جینڈر آئیڈینٹی کے ضمن میں؟ تو سب سے بڑی جو اس کا ثبوت ہے یا اس کا پروف ہے یا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ جینیٹک ایویڈنس جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. یہ تھیوری جو ہے اس بات کو پرووائڈ کرتی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جینیاتی طور پہ جینیٹکلی پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے. مثلا لڑکے کی شخصیت اور لڑکے کی شخصیت جو ہے وہ مختلف ہے، ان میں ٹریٹس کا ڈفرنس ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ لڑکے جو ہیں وہ اگریسو ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ ڈوسائل یا ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو یہ شخصی فرق ہے جو کہ بنیادی طور پر ان کے جرثومے یا ان کے جینیاتی صورت سے مل کر بنا ہے. کوگنیٹو ایبلٹیز کا ڈفرنس ہوتا ہے، ایک کوگنیٹو ایبلٹی زیادہ رکھتا ہے اسپیشلی، ایک دوسرا جو ہے وہ وربل ایبلٹی جو ہے وہ زیادہ رکھتا ہے. مثلا لڑکے جو ہیں ان میں اسپیشل ایبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور لڑکیوں میں وربل ایبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور یقیناً سوشل بیہیویئرز جو ہیں جو معاشرے میں لڑکے اور لڑکیاں عیاں کرتے ہوتے ہیں وہ بھی لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تمیز میں مدد دیتے ہیں. جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہارمونز کا اثر ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھار حادثے کے طور پر ایک لڑکا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے عورتوں کے ہارمونز کو زیادہ اور مردوں کے ہارمونز کو نہیں. یہ بحث لمبی ہے اور ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. لڑکوں کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر جب لڑکے جو ہیں ان کو عورتوں کے ہارمونز کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے تو ان میں نسوانی خصوصیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، زنانہ خصوصیات پیدا ہونی شروع. ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم. یہ ایسا سنڈروم ہے جو لڑکوں کو ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے لڑکے ہیں، جینیٹکلی کروموسوم ان کے اندر ایکس وائی ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ماں کے اندر سے نکلنے والے اینڈروجن ہارمونز جو ہیں نکل نہیں پاتے اور اس کو وہ میسکولنائز یا مردانہ وار نہیں بناتے، جس کے نتیجے میں وہ لڑکا جو ہے عورت کی طرح کا بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ عورت ہی تصور کرتے ہیں، اس کے سارے ملنے والے اور اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی، اور اس کو پالا ہی لڑکی کی طرح چاہتا ہے. لیکن جس وقت وہ لڑکا بلوغت میں پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو مینسٹریشن، اس کو ماہواری نہیں آ رہی، تو وہ تشویش میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو ماہواری کیوں نہیں آئی. اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس جا کے تشخیص کرائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم سے سفر کر رہا ہے. دراصل وہ لڑکا ہے. بین ہی اسی طرح لڑکیوں کے اندر ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو اینڈروجنز جو ہیں وہ ہارمونز ماں کے پیٹ میں کنجینیٹلی اس کو ملتے ہیں اور ایکسپوز ہوتی ہے لڑکی، جس کے نتیجے میں کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیجیا جو ہے
ایک بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جس کے اندر عورت کے عضو تناسل جو ہیں تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو لڑکا تصور کرتی ہے. جب وہ اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی لڑکوں جیسی ہوتی ہے اور کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑکے جیسی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس کا جینیٹک میک اپ جو ہے وہ کروموسومل ہوتا ہے. تو اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بایولوجی جو ہے وہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے بچے کی جنسی شناخت کے اوپر. یعنی قطع نظر اس بات کے کہ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایویڈنس موجود ہے, یہ پروف موجود ہے ہمارے سامنے کہ جس وقت کنجینیٹلی کوئی ہارمون جو اپوزٹ جینڈر کے لیے استعمال ہو جائے, یعنی ایسٹروجنز یا اینڈروجنز, تو یہ دونوں ہارمونز جو ہیں کروموسومل بچوں کی کو تبدیل کر کے ان کی صورت کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جینڈر آئیڈینٹی کو بدل سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر جو ہے یہ بایولوجیکل اثر, چاہے وہ کنجینیٹل ہو, چاہے وہ بعد میں ہو, چاہے کسی اور صورت سے پیدا ہو گیا ہو, اس کا اثر آدھا آدھا ہے, پورا نہیں ہے, اور باقی آدھا جو ہے وہ ماحول کا اثر ہے, اور ماحول جو ہے اس آئیڈینٹی کو بنانے میں اس بچے کی مدد کرتا ہے یا اس کو اس صورت کو بناتا ہے. اب ہم ذرا ہٹ کر بایولوجیکل نظریات سے ہٹ کر ہم ان نظریات کی طرف آتے ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ نفسیاتی یا سوشل ہے, اور یہ ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ یہ دونوں نظریات سوشل یا سائیکولوجیکل ایکسپلینیشنز جو ہیں یہ نہایت اہم ضروری ہیں بچے کی جینڈر آئیڈینٹی کو تشکیل کرنے میں. پہلی تھیوری جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ سائیکو اینالیٹک تھیوری ہے, اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سائیکو اینالیٹک تھیوری جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ نے پیش کی. سگمنڈ فرائڈ کا یہ خیال تھا کہ بچہ جو ہے مختلف درجات میں سے گزر, مختلف سٹیجز میں سے گزر کے میچور ہوتا ہے. 5 سٹیجز ہیں جس میں سے بچہ جو ہے وہ گزرتا ہے. ان میں سے ایک سٹیج جس کو ہم فیلک سٹیج کہتے ہیں, جس میں عموماً بچے کی عمر تقریباً 2 سال کے قریب ہوتی ہے, 2 سال سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ عجیب جنسی کشمکش میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی کشش کو محسوس کرتا ہے اور اپنے باپ سے حسد کرتا ہے اور خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کا باپ اس کو کیسٹریٹ نہ کر دے, جس کے نتیجے میں وہ اس کو ایڈیپل کمپلیکس ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کی جینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہو جاتی ہے, وہ یہ جان لیتا ہے یا وہ سمجھ لیتا ہے نہ لاشعوری طور پر کہ وہ دراصل اندر سے لڑکا یا مرد ہے, کیونکہ اس کو حسد کے خیالات یا فیلنگز جو ہیں باپ کے لیے اور محبت کی فیلنگز جو ہیں وہ عورت کے لیے, سو اس کی سیکس کی ڈٹرمنیشن ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہی لڑکیاں جو ہیں اپنے باپ کو یا کے لیے جنسی کشش جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں 2 یا 3 سال کی, اور وہ کوشش یہ کرتی ہیں اس کی توجہ لینے کے لیے کہ وہ وہی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دیں جیسی کہ ماں میں موجود ہیں. چونکہ ماں جو ہے اس کے لیے اس کے اندر باپ کی کشش پہلے ہی موجود ہوتی ہے, رول ماڈل آئیڈینٹیفیکیشن کی صورت سے, یعنی وہ اس کی کاپی کرتی ہیں اور اپنے باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کے اندر یا یہ خیال لاشعوری یا شعوری طور پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ لڑکی ہے. یہ تھیوری, یہ سائیکو اینالیٹک تھیوری جو ہے بنیادی طور پہ لاشعور کے ذہن کے ساتھ بہت گہرے طور پہ وابستہ ہے, اور اس تھیوری کی بنیاد جو ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی کوئی رول یا جب بھی اپنی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے, چاہے وہ شخصیت جو ہے اس کا ایک پہلو جنسی ہی کیوں نہ ہو یا اس کی صورت جو ہے وہ جینڈر پہ ہی کیوں نہ بیسڈ ہو, اس کی بنیاد جو ہے لاشعور کا ذہن ہے. اب اعتراض کرنے والے بے شمار اعتراضات اس تھیوری کے خلاف کرتے ہیں. بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں, یا بے شمار ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فروئڈ کی تھیوری دراصل تجربات پر مبنی نہیں ہے, اور تجربات کی روشنی میں اس نے اپنی تھیوری کو ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کی,
اور سارے کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ کلینکل ہے. یہ اعتراض جو ہے بجا ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود فرائڈ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کو 100 سال گزر گئے ہیں، لوگ ابھی بھی فرائڈ سے بے شمار اصطلاحات اور صورتیں جو ہیں وہ لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل جو ہے وہ کس طور سے ہوتی ہے، چاہے وہ جنسیاتی یا جنسی پہلوؤں پر ہی کیوں نہ مبنی ہو. اس کے بعد سوشل لرننگ تھیوری ہے، یا ایسا نظریہ جس کی بنیاد جو ہے وہ سوشل ایسپیکٹس پہ اور لرننگ ایسپیکٹس کے اوپر مبنی ہے، دونوں ایسپیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تھیوری جو ہے بنیادی طور پر البرٹ بینڈورا کی ہے، جنہوں نے بے شمار تجربات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بچہ جو ہے اس صورت سے کوئی مثال یا کوئی رول ماڈل اپنے سامنے رکھتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹلی اور بلا واسطہ اور بالواسطہ اس ماڈل سے آموزش حاصل کرتا ہے. یہ ماڈل جو ہے دراصل اس کو جینڈر کی آئیڈینٹی بنانے میں مدد دیتا ہے. اگر اس کے سامنے جینڈر ماڈل جو ہے وہ مرد ہے، اگر لڑکا ہے تو وہ اس کا رول اپنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے شاید کبھی مشاہدہ کیا ہو کہ چھوٹے بچے 3-4 سال کے عموماً اپنے باپ کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ اپنے باپ کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ باپ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ سائیکل پر بیٹھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید باپ کی طرح موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، یا جھوٹ موٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر ویسے ہی گاڑی چلا رہے ہیں جیسے والد گاڑی چلا رہا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ خالی ہنڈیاں لے کر اس میں چمچے گھماتی ہیں اس خیال کے مطابق کہ وہ ان کی ماں جیسے کھانا پکاتی ہے. تو یہ وہ ماڈلز ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس ماڈل کو کاپی کرنے کی صورت میں بچے جو ہیں اپنی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں. یعنی جنسی شناخت جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے ایک رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے. تو 2 صورتیں ہو گئیں اس تھیوری کے اندر. ایک صورت یہ ہو گئی کہ آپ کسی کو آبزرو کرتے ہیں، آبزرویشنل لرننگ کے زور پہ آپ اپنی جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے بناتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ آپ کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے کسی نہ کسی فارم میں. یعنی کوئی ایسا آپ کو عمل انعام کی صورت میں مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بیہیویئر یا وہ رد عمل جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جس وقت آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ہنڈیا پکا رہا ہے، چھوٹا سا خالی چمچہ ہلا رہا ہے، تو ارد گرد کے بڑے جو ہیں وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہ خوشی، یہ مسکراہٹ جو ہے اس بچے کے لیے انعام کا کام ثابت کرتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس طرح کے بیہیویئر میں اور زیادہ ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے اور زیادہ سوشل ریوارڈ یا سوشل ری انفورسمنٹ جو ہے ملے گی. اگر اس کے برعکس وہ کچھ کرے تو پھر بڑوں کا غصہ یا عتاب یا سزا جو ہے وہ ملتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیہیویئر جو ہے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے اس طرح کے اعمال میں سے نہیں گزرتا یا نہیں کرتا ان اعمال کو کہ جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جن کا تعلق ہو، دوسری جنس کے ساتھ جس کا تعلق ہو. پھر ایک تھیوری ہے جسے ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹل تھیوری کہتے ہیں. یہ تھیوری کولبرگ نے دی 1966 میں. اس نے بنیادی کام کیا اور اس کے بعد اس کی توصیف اور تشریح جو ہے وہ کرتا چلا گیا. جینڈر رول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے بنیادی طور پہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو کولبرگ کا یہ خیال تھا کہ جب تک وقوفی پنپنا بچے کے اندر ممکن نہیں ہوگا، یعنی اس کی وقوفی صلاحیتیں جو ہیں وہ آگے کو نہیں بڑھیں گی، تب تک جینڈر آئیڈینٹی یا جنسی شناخت جو ہے بچے میں پیدا نہیں ہوگی. مثلا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ضروری بات ہے کہ بچہ جو ہے پہلے خود سے ذہنی طور پہ سمجھے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر وہ یہ سمجھنے لگ پڑے گا تو پھر اس کے نتیجے میں جو عمل یا رد عمل پیدا ہوں گے وہ اس کے جینڈر رولز ہوں گے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ سوشل ایکسپیرینس پر ہوگی. ایک تو چیز وہ خود سے سمجھے گا کہ وہ لڑکا ہے، پھر اس سمجھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکٹیو ہوگا، اس کے ساتھ ملے جلے گا اور افیکٹ ہوگا، تو اس وقت اس کے رولز جو ہیں
وہ ڈٹرمن ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ پروسیس ہے سوشلائزیشن کا، جس کے اندر بچہ جو ہے نہ صرف جینڈر آئیڈینٹی کے رول کو سیکھتا ہے بلکہ اور بے شمار رولز جو ہیں وہ سیکھتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف ماحول کے تابع نہیں ہے، بلکہ بچہ جو ہے وہ ایکٹیولی ماحول سے چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ خود سے اپنے آپ کو آگے کو بڑھا سکے، ماحول میں افیکٹو ہو سکے. وہ کولبرگ کے ہمارے پاس 3 سال کی مدت ہوتی ہے جس کے اندر جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ان 3 سالوں کے اندر تشکیل پا لیتی ہے، اور اس کے بعد یوں سمجھنا چاہیے کہ جینڈر کی آئیڈینٹی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکا ہی رہتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی رہتی ہے. اگر اس کو تبدیل کیا جائے کسی مقام کے اوپر تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ آئیڈینٹی اس وقت فرم ہو کے اس انسان کے دماغ میں یا اس کے کوگنیشن میں شامل ہو جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ کولبرگ کا یہ خیال تھا کہ دراصل جینڈر جو ہے وہ بڑا سٹیبل فینومینا ہے، یہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر سٹیبلٹی موجود ہے. جینڈر ایسی نہیں ہے کہ یہ قد کی طرح بڑھتی چلی جائے، اس میں چینج نہیں آتا. اگر چینج آتا بھی ہے تو یہ چینج جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے. یہ سٹیبلٹی جو ہے، جینڈر سٹیبلٹی، کہ میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہے جیسے جیسے زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی ہے. اور یقیناً اس کے نتیجے میں، یعنی سٹیبلٹی کے نتیجے میں، آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بیہیویئر بار بار ویسے ہی ادا ہوتا چلا جاتا ہے جو کہ اس جینڈر پر مبنی ہو. آخر میں ہم جو تھیوری جس کے بارے میں بات کریں گے اس کا تعلق جینڈر اسکیما تھیوری سے ہے. جینڈر اسکیما تھیوری جو ہے وہ مارٹن اور ہیلورسن نے 1983 میں پیش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دراصل جینڈر آئیڈینٹی اس وقت تشکیل پاتی ہے بچے کے اندر جس وقت اس کے اندر کوئی محرک موجود ہو اس آئیڈینٹی کو اپنانے کے لیے. بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بچہ اکٹھی کرتا ہے اسکیمیٹکلی اپنے اندر، اور پھر اس اسکیمے کو استعمال کرتا ہوا وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ بناتا ہے. اسکیما کا آسان ترجمہ جو ہے وہ نقش ہے. یہ ایک ذہنی نقش ہے جو کہ بچے کے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اسکیم ہے جس کے تحت اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. وہ اسکیم یہ ہے کہ وہ لڑکا ہے. اب اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو کر کے دکھائے جن کو لڑکے یا مرد کرتے ہی ہوتے ہیں. لڑکے اور مرد جب وہ ایک خاص قسم کے پہلوؤں کو یا ایک خاص قسم کے کاموں کو ان میں انگیج کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ اس کو ایک خاص جینڈر آئیڈینٹی جو ہے عطا کرنی شروع. اسی طرح لڑکیاں اگر اپنی جینڈر سکیماز جو ہیں وہ پہلے تشکیل کر لیں، بنا لیں، تو پھر ان کے پیچھے تحریک یا محرک موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی بنا لیں یا عورت بنا لیں، یا اس کے ایسے کام کرنے شروع کر دیں جس کی وجہ سے وہ مرد اور عورت یا عورت بننے کی اہل ہو جائے. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ جینڈر اسکیما تھیوری کو بڑی آسانی سے ایکسپلین کرتا ہے. مثلا کھیلوں میں سے اگر فرض کیا جائے لڑکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے ایک ٹرک کو، اور وہ سوال پوچھتی ہے اپنے آپ سے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ کس کے لیے ہے، تو جواب اس کے ذہن میں سے اس کے اسکیمے پہ بیسڈ جواب جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ تو لڑکوں کے لیے. تو اگر وہ اس کا جواب یہ نکالے کہ چونکہ یہ لڑکوں کے لیے ہے اور میں چونکہ لڑکی ہوں اور میرا اسکیما جو ہے وہ مختلف ہے، تو پھر میرے لیے یہ چیز نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ اس ٹرک سے نہیں کھیلے گی اور کوشش کرے گی کہ اس کھلونے کو کسی طرح سے بھول جائے. اگر لڑکی جو ہے ٹرک کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گی کہ یہ لڑکوں کے لیے بنا ہوا ہے لیکن یہ اس سے میں بھی کھیل سکتی ہوں، تو وہ اس کھلونے کی طرف رجوع کرے گی، اس کی طرف جائے گی، اس سے کھیلے گی، اور دراصل اس انفارمیشن کو ریممبر بھی، اس کو یاد بھی رکھے گی. اگر ایک گڑیا ہے جو قریب پڑی ہوئی ہے
اور لڑکی موجود ہے، اگر وہ اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس کے لیے گڑیا، یہ لڑکیوں کے لیے، تو اس کو اس کے ساتھ کھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اپروچ کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے، اور وہ کھلونا اس کو بار بار استعمال میں آتا ہے۔ اگر وہ یہ تصور کرے کہ یہ کھلونا جو ہے صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے ہی ہے، تو پھر اس کو یہ کھیل کھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے اس طرح بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کے رولز جو ہیں، اس کے جو تحریک ہے اس کھلونے سے کھیلنے کی، بڑھنے کی صورت میں اس کو اس کا رول جو ہے یا اس کی آئیڈینٹی جو ہے تشکیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں خاص کر مغربی ممالک میں زور جو ہے وہ جینڈرز کے آپس میں مل جانے کا۔ دراصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی مرد کو دیکھیں تو اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ عورتوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات تو بایولوجیکل ہیں، یعنی میرے اندر ایسے ہارمونز موجود ہیں جو مجھ کو مرد بناتے ہیں یا مجھ کو مردانہ خصوصیات سے حامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز ٹیسٹوسٹرونز اور اینڈروجنز کی فارم میں ہیں، لیکن ان کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس میرے اندر کچھ خفیف، بہت تھوڑی سی اماؤنٹ میں ایسے ہارمونز بھی موجود ہیں جو کہ زنانہ ہیں، جو کہ عورتوں والے ہیں، جن میں ایسٹروجن جو ہے ہارمون جو ہے وہ رہتی ہے۔ سو ایک حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے، اگر زیادہ ٹیسٹوسٹرونز اور اینڈروجنز جو ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں، اور خفیف مقدار میں میرے اندر ایسٹروجنز موجود ہیں، تو اس کے تناسب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں زیادہ تر مرد ہوں، لیکن ایک خفیف اعتبار سے عورت بھی ہوں۔ اور اگر میں اس چیز کو ریکگنائز کروں تو پھر میں کسی قدر جو ہے میرے اندر دونوں جنس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر زیادہ مقدار جو ہے وہ ایسٹروجنز کی ہے، کم مقدار ٹیسٹوسٹرون کی ہے، لیکن دونوں ہی چونکہ موجود ہیں، اس لیے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی دونوں جنس جو ہیں بیک وقت ایک ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اس جنسوں کا ایک ہی شخص کے اندر، دونوں جنسوں کا ایک ہی شخص کے اندر ہونا اور اس کا شعور ہونا آج کل کے زمانے میں اینڈروجنی کہلاتا ہے۔ اینڈروجنس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اینڈرو جو ہے وہ مرد کو سگنیفائی کرتا ہے، اور جنی جو لفظ ہے یونانی زبان کا وہ عورت کو سگنیفائی کرتا ہے۔ تو جو اینڈروجنس انڈیویجول ہوتا ہے، جو ایسا فرد جو اینڈروجنس ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں جنسیں جو ہیں وہ بیک وقت موجود ہوتی ہیں، اور وہ اس کا شعور بھی رکھتا ہے۔ اب یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا ہے، اور بہت ساری تحقیق، خاص کر ایک سائیکالوجسٹ بیم جن کا یہ خیال ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایکسٹریم پوزیشنز پہ نہیں ہونا چاہیے اپنی جینڈر کی آئیڈینٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ مثلاً بے شمار معاشرے ایسے ہیں جس کے اندر عورتوں اور مردوں کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جلتی یا مشابہ ہیں، یعنی عورتیں بھی وہی کام کرتی ہیں اور مرد بھی وہی کام کرتے ہیں۔ مثلاً فرض محال اگر آپ اس مثال کو غور کریں کہ موت کے اوپر عورتیں جو ہیں وہ روتی ہیں یا بین ڈالتی ہیں، اور مشرق کے معاشروں میں مرد بھی روتے ہیں۔ مردوں کا رونا اور عورتوں کا رونا یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو مشترک ہے، جو ایک جیسی ہے دونوں جنسوں کے درمیان۔ لیکن اگر آپ مغربی ممالک میں جائیں تو وہاں عورتیں تو روتی ہیں کسی کے مر جانے پر، مرد جو ہیں وہ روتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی حد تک ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کسی کے مر جانے پر روئیں۔ اور یہ معاشرے کا فرق ہے ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے سے۔ تو بیم کا یہ خیال ہے کہ اگر خصوصیات میں اتنا زیادہ کھچاؤ اور تناؤ اور فرق ہوگا تو ایک جینڈر آئیڈینٹی، ایک شخص جس کی میسکولن جینڈر آئیڈینٹی ہے، وہ فیمنن جینڈر آئیڈینٹی والے فرد کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری بات ہے بقول بیم کے اور اب بہت سارے ماہرین کے کہ اس خلیج کو کسی طرح سے پر کیا جائے، اور عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس ہوں، پاس رہیں، تاکہ بہتر معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اس میں بہت ساری ایسی خصوصیات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی عورتوں میں اور مردوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے، بہتر طور پہ ان کا اندازہ کر سکیں گے، بہتر طور پہ ان کے ساتھ رہ سکیں گے، اور ان کے بیہیویئر جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوں گے دوسرے انسان کی پریزنس کے اندر،
جس میں ڈیمانڈز جو ہیں وہ اور طرح کی ہیں. بیم کا یہ خیال نہ صرف ویسٹ میں بلکہ بہت سارے ایسٹرن ملکوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی پرانی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کو چھوڑ کر اس طرف کو نکل گئے ہیں. اور یہ خیال کیا جانے لگا ہے، خاص کر ایسے ملک جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے سویڈن ہے، کہ وہاں پر جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو اتنی سختی کے ساتھ مردوں کی یا عورتوں کی صنف میں نہیں ڈالا جا رہا، یعنی مردانہ خصوصیات اور زنانہ خصوصیات کو کسی قدر قریب لایا جا رہا ہے اور ملایا جا رہا ہے، اس خیال کے پیش نظر کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے، ان کی جو بھی جینڈر آئیڈینٹی ہوگی وہ ایکسٹریمز پہ نہیں ہوگی اور درمیان میں کہیں کر کے ہوگی، جس کی وجہ سے سوشل بانڈنگ میں اور کوہیسونیس میں آسانی ہوگی، اور معاشرہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ ابھر کے آئے گا، اس میں مدد ملے گی انسانوں کو. اس خیال کو بے شمار اور لوگوں نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے. اس خیال کی بنیادی صورت جو ہے وہ دراصل فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، جو کہ ویسٹ میں پیدا ہوئی، جس کے اوپر بہت سارے اور یعنی فورسز کام کرتے رہے. ماڈرن زمانے کے اندر، خاص جس ماڈرن زمانے کو جس کو ہم ماڈرن زمانہ کہتے ہیں، اس کی شروعات جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوئی. فرانس میں جس وقت ریولوشن آیا تو وہاں پر ایک طرح سے سرداری نظام جو تھا وہ موجود تھا، اور مردوں کے اور عورتوں کے رولز جو تھے وہ مختلف تھے. مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ باہر جا کر پیسہ کمائیں اور گھر کے اندر اس پیسے کو لے کے آئیں، اور عورتوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کو پالیں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں. کسی قدر ہم اپنے معاشرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں، گو کہ اب یہاں پہ بھی تبدیلی جو ہے وہ آنی شروع ہوئی. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد عورتوں اور مردوں کے رولز میں فرق پڑنا شروع ہو گیا. مثلاً عورتیں جو تھیں وہ گھر چھوڑ کر باہر نکل آئیں اور انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں عورتوں کے اندر جو کہ مردانہ وار تھیں یا مردوں جیسی تھیں. مثلاً اچیومنٹ کی نیڈ، کامیاب ہونے کا عمل جو تھا وہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں کسی قدر زیادہ پایا جانے لگا. عورتیں جس دفتر میں کام کرتی تھیں یا جس کام کو ہاتھ ڈالتی تھیں اس میں وہ کامیاب ہونا پسند کرتی تھیں جیسے کہ مرد کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک اور طرح کی عورت نے جنم لینا شروع کر دیا. وہ مرد کے دباؤ سے نکلنا شروع ہو گئی، جیسے کہ مرد پہلے دباؤ ڈالا کرتے تھے اور اس کو گھر میں رکھا کرتے تھے، یا وہ گھر کے دباؤ سے باہر آ گئی. اب آج کی ماڈرن عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑتی ہے اور اس کے بعد اپنے کام پہ جاتی ہے اور اس کام میں سکسیسفل ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ آگے کو بڑھے. اس خیال کے ساتھ ایک عورتوں کے بہت بڑے گروہ نے یہ خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ اب اکنامکلی، معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس انڈیپینڈنس کی وجہ سے اب وہ کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کے لیے مجبور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں جو ہیں وہ اب مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور ان میں وہ خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں جو کہ مردوں جیسی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کو اپنا رول جو ہے بدلنا پڑ رہا ہے. پہلے زمانے کے رولز جو ہیں اب ممکن نہیں ہیں، عورتیں اور مرد جو ہیں وہ برابر کے رولز ادا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بے شمار مغربی ممالک کے اندر اب اس بات پہ زور ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی جو پرانے زمانے میں بہت زیادہ ایکسٹریمز پہ ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ ایکسٹریمز پہ نہ رہے اور مرد اور عورتیں جو ہیں وہ قریب سے قریب تر آ جائیں، اس خیال کے پیش نظر کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کا دھیان رکھیں اور ان کی طرف توجہ اس طرح سے دیں جس طرح سے دینی چاہیے. دباؤ سے یا سٹریس سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بن نہیں سکتے. یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، خاص کر جیسے
پاکستان میں اب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کی چینجز ہماری سوسائٹی میں بھی آنے شروع ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم بھی اب ڈیولپمنٹ کی طرف تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی مغرب کے ساتھ مقابلتاً ویسی ہی زندگی اپنانی شروع کر دیں جیسے کہ وہاں کی جا رہی ہے یا وہاں ہوتا ہے، اور یہ آج کے وقت کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ کسی طور سے ہم کو اپنی جنسی آئیڈینٹی کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنسی آئیڈینٹی یا یہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے یہ کس طور سے ڈیٹرمن ہوگی۔ اور یعنی میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ انفلوئنس جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف آ رہا ہے، ایک وقت آ ہی جائے گا جس وقت یہ اثر جو ہے غالب ہو جائے گا، اور ہمارے لوگ بھی اسی طرح سے وہ تفریق جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ہے اس کو کم کر کے قریب سے قریب تر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے آج کے موضوع اور عنوان کی تھوڑی سی تشریح کر لیں اور اس کی سمری کر لیں، اور دیکھیں کہ ہم نے آج کیا کیا اس عنوان کے تحت دیکھا ہے۔ ہم نے 5-6 نظریات کو اس پہ غور کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری جو جینڈر آئیڈینٹی ہے یا ہماری جنسی شناخت ہے وہ کس طرح سے تشکیل پاتی ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ تو یہ 5-6 نظریات جو ہیں جن میں بایولوجیکل تھیریز شامل ہیں، ایوولوشنری تھیریز شامل ہیں، بایو سوشل تھیریز شامل ہیں، سوشل لرننگ تھیریز شامل ہیں، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیریز جو ہیں وہ شامل ہیں، جینڈر اسکیما تھیریز شامل ہیں۔ ان تمام تھیریز کو ہم نے ایک دوسرے کے بعد دیکھا اور کسی قدر ان کے درمیان مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے یہ تھیریز جو ہیں ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی جینڈر آئیڈینٹی ڈٹرمن کرتے ہیں یا اپنی جنسی شناخت کو متعین کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مختصراً ڈبیٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے بایولوجیکل نظریات میں اور سوشل نظریات میں، جن کی بنیادی صورت یہ ہے کہ بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں یا ان کی بنیاد جو ہے بایولوجی پر ہے، اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اس بات کو کہ ساری کی ساری جینڈر آئیڈینٹی غالباً ان بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے، اور سوشل تھیریز یا کوگنیٹو تھیریز جو ہیں وہ زور دیتی ہیں سوشل اور کوگنیٹو ایسپیکٹس کے اوپر کہ ان کی وجہ سے جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ حالانکہ سچائی اس بات میں ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز آدھا آدھا کام کرتے ہیں، ان دونوں کے ملے بغیر جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے بنانی یا تشکیل دینی نہایت مشکل ہے اور ممکن ہی نہیں۔ کسی کی بھی جینڈر آئیڈینٹی کے پیچھے یہ دونوں عناصر جو ہیں وہ بڑی گہرائی کے ساتھ کار فرما ہیں، جن کی بنیاد پر ہم یہ تھیری جو ہے وہ اس کو یا یہ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے اس کو تشکیل پاتے ہیں۔ آج کے اس موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر ہی اختتام کیے دیتے ہیں، اور پھر اگلے موضوع اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور نئے موضوع کے ساتھ نئی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔